وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على
حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام برادران اسلام، گرامی قدر سامعین و حاضرین، نہایت معنی القدر بزرگوں و عزیز دوستوں و نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کے آخری جمعہ کی ادائیگی کے لیے اس وقت ہم الحمدللہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ آج ہر بندہ کہہ رہا ہوگا کہ آج جمعہ الوداع ہے، یہ جو لفظ وداع ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے اور الوداع ہو رہا ہے، اللہ کا مہمان جا رہا ہے۔ آج 24واں روزہ ہے، آج کا یہ جمعہ اللہ کے ہر بندے کو یہ پیغام دے کے جائے گا کہ مناؤ اللہ کے مہمان۔ اگر ان 24 دنوں میں اللہ کے مہمان کو راضی نہیں کر سکے کر دو راضی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا مہمان اللہ کے پاس پہنچ کے آپ کے لیے میرے لیے کوئی تعریفی جملہ بول دے اور اللہ کے حضور یہ کہہ دے کہ میں گیا تھا، میرے بندے نے میری قدر میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، میری عزت میں اور میرے احترام میں میرے بندے نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ الہ العالمین جب دنیا میں میرے بندے نے میری عزت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تو کل قیامت کے دن میں اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تو بھائی ہر بندہ بول دیتا ہے، میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی بول رہے ہیں، کل قیامت کے دن کوئی نہیں بولے گا۔ اور پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی زبانی اعلان کروایا ہے کہ اس دن نہ کوئی سفارش چلے گی، نہ کوئی رشوت چلے گی، نہ ناجائز مدد ہوگی، اور نہ ہی کوئی بندہ کسی بندے کا بدلہ دے سکے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اس دن جب باپ بیٹے کے حق میں، بیٹا ماں کے حق میں، ماں اولاد کے حق میں، اولاد ماں کے حق میں، بھائی بھائی کے حق میں نہیں بول سکے گا، جب بیوی خاوند کے حق میں یا خاوند بیوی کے حق میں نہیں بولے گا، اس دن یہ تلواریوں میں جو پڑا ہوا قرآن ہے گا، جس کو اللہ کے بندوں نے رمضان کی راتوں میں سنا، سنانے والوں نے سنایا، سننے والوں نے قرآن سنا، کل قیامت کے دن جب باپ بیٹے کے حق میں نہیں بولے گا، قرآن اللہ کے بندے کے حق میں آواز اٹھائے گا۔ اللہ کا قرآن یہ روزہ آواز اٹھائے گا۔ آپ حضرات بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا رہتا ہوں، ہمارے نوجوانوں میں وہ ہمت اور طاقت ہی نہیں ہے۔ ہم نے تراویح کو لباس بنا رکھا ہے، ہم عبادت سمجھتے نہیں آتے، ہم نے اس کو لباس بنایا ہوا ہے۔ کوئی 4 پڑھ لیتا ہے، کوئی 8 پڑھ لیتا ہے، کس کھاتے میں جائے گی تیری جوانی، جس جوانی میں تو اپنی جوانی کے جب گڑھے قرآن پہ نصب کر سکا، مزہ تو ہوتا آج وہ اپنی جوانی قرآن پہ بتا دے گا، کل قرآن اپنا پورا کا پورا نور کچھ میں نہیں چھاور کر دے گا۔ سبحان اللہ نہیں کہہ دی چونکہ آپ پڑھتے ہیں پتا ہے، لیکن ہم نے پیغام کو پہنچانا ہے۔ آپ حضرات حضرات اور دستے لیکن پیغام کو پہنچانا ہے کہ آخری جمعہ ہے، بنا لو اپنے رب کو، اپنے رب کے مہمان کو، رمضان اور قرآن کو، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب کوئی قریب نہیں آئے گا تو الصیام والقرآن، روزہ اور قرآن یہ
بندے کے قریب آئے سبحان اللہ. وہ کر لو اپنی جان سے تو محبت کرتے ہو دیکھا نہیں. یہ جو کئی دنوں سے میں بھی کہہ رہا ہوں یہ بات سے لگا کرو جان بچا ہے. جاؤ مسجدوں میں آپ دیکھو صفحے باہر ہیں قالینیں باہر ہیں. کیوں جان بچ جائے. تو میں بھی آپ کی جان بچانے کی بات کر رہا ہوں. لگاؤ قرآن سے یاری کل قیامت کے دن جان جہنم میں جانے سے بچ جائے پروردگار آدم کے عذاب سے بچ جائے اللہ کے ناراضگی سے بچ جائے. جان بچائے. جان آپ کی جان ہی بچانی ہے نا. بچائیں اپنی جان. لیکن یہاں دنیا میں آپ ایک سبق اور بھی دیں گے کہ جان بھی بچاؤ ایمان بھی بچاؤ. سبحان اللہ. ایمان بچاؤ ایمان. اور اگر جان بچ گئی ایمان نہ بچا تو سمجھ لینا جان بچی نہیں. اور اگر ایمان بچانے میں جان نہ گئی تو پھر قرآن کی بولی سمجھیے گا. احادیث میں جو پیغامات آئے ہیں سنیے. آمنہ کے باپ نے فرمایا کہ جو جان ایمان سے لگ جائے گا وہی جان تو قیمتی ہے. اور پروردگار عالم نے ایمان ہی کی وجہ سے جانوں کے سودے کیے. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے قرآن میں ان اللہ اشترى من المسلمین نہیں کہا ان اللہ اشترى من المؤمنین کہا کہ میں اللہ ایمان والوں سے سودے کرتا ہوں. میں ایمان والوں سے لین دین کرتا ہوں. میں ایمان والوں سے ان کی جان کا سودا کرتا ہوں. اور پروردگار عالم کی منڈی میں رب العالمین کے منڈی میں ابو لہب کی جان کا سودا نہیں ہوا بلال کی جان کا سودا. نبی کے حضرت سے غلام کر. اور پروردگار عالم نے جب یہ سودا کیا تو تیرے میرے رب نے فرمایا میرا محبوب اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے چڑھا دے بیت اللہ کی چھت پہ. کیوں؟ فرمایا دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں. توجہ کرنا. دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ مومن کے ایمان کی کتنی قیمت ہے. پروردگار عالم نے اس لیے ایمان والوں کو کہا ہے روزے رکھو. ایمان والوں کو کہا ہے قرآن پڑھو سنو. ایمان والوں کو کہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ. فرمایا اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. ابھی تو مکمل داخل نہیں ہوئے. پچھلے جمعہ بھی شاید آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا پھر اس نے آج بھی وہی جملہ قوم کے تقریر کرنا چاہتا ہوں. آج بھی رہی ہے میری طرف غور کر رہے ہیں. فرمایا آمنو اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان ایمان ایمان. آپ بھی ایک دفعہ بول دیں آخری جمعہ بول لو ایمان ایمان. ایمان کا سودا. ایمان والوں سے بات ہو رہی. اللہ نے بےایمانوں کو نہیں کہا روزے رکھو. بےایمانوں کو نہیں کہا کہ میرے گھر میں آؤ. مشرکوں ہندوؤں سکھوں کو اللہ نے نہیں کہا. ہندوستان کے سکھ اور ہندو بھی روزہ نہ رکھیں. پھر عبد الحکیم کا مسلمان بھی روزہ نہ رکھے. پھر ان میں اور ان میں فرق کیا رہا؟ او بھائی ہم تو وہ ہیں کہ جن کے آنے پر پروردگار عالم نے 4 قسمیں کھائی. کیا کہہ رہا؟ 4 قسمیں کھائی ہیں اللہ نے آپ کے لیے. تو میرا بھائی آپ کے لیے قرآن نے کہا نہیں بنتی والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ 4 قسمیں خدا کے لقد خلقنا الانسان رب نے اعلان کیا ہے. اور قرآن کے 15ویں پارے میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہہ کے رب العالمین نے فرمایا ہے
میں نے تیرے سر پہ عزت کا تاج رکھا ہے، میں نے عظمتوں کی پگڑی رکھی ہے تیرے سر پہ انسان کے سر پہ۔ اور اگر یہ انسان انسانیت کی حدوں میں رہتے زندگی گزارے تو قدم قدم پہ اللہ کا سلام آتا ہے، اور اگر یہ بندہ حدود الہی کو توڑ دے، اللہ رب العالمین کی قید کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے، تو پھر قرآن میں اللہ نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ فرمایا ان کے دل تو ہے، سمجھ نہیں ہے، ان کی آنکھیں تو ہیں، بینائی نہیں ہے، ان کے کان تو ہے، سنوائی نہیں ہے، تو ہے کون؟ فرمایا اولئک کالانعام، یہ کتوں کی شکل میں جانور ہے، چار پائے ہیں، اور چار پائوں میں صرف حرام جانور نہیں آتے، چار پائوں میں حرام بھی آتے ہیں۔ جنگلوں میں جائیں حرام جانور بھی ہیں، حرام جانور بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ چار پائوں سے چار پائے ہیں، بلکہ اگلا جملہ ہوتا ہے وَلَهُمْ أَذَانٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاگ رہے ہو؟ ایک دو اندر کہہ دو سبحان اللہ۔ کہ یہ چار پائوں سے بھی بڑھتا ہے، یہ انسانی گماتے میں جانور ہے، یہ انسانی شکل میں جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اولئک هم الغافلون، فرمایا یہ میرے دین سے غافل ہے۔ میاں جی یہاں تو ہمارے سینوں میں ہے نا انعام اور بخش، وہاں کیا کرو گے جب کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی قریب نہیں آئے گا؟ اس لیے تو رب العالمین فرما رہے ہیں اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ بلکہ ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، قرآن مجید کے 6 پارے میں پروردگار عالم فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، بولو بولو بولو، اے ایمان والو۔ اگر ایمان والے اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو سبحان اللہ کہو، آپ کو سمجھتا ہوں، آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آمنوا۔ یہ عالم دین بیٹھے ان کو سمجھ آ گیا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، میرا موضوع کیا ہے، میں آپ سے کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میرا پیغام آپ کے لیے آج کیا ہے وہ سمجھ گئے۔ آمنو، آمین، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کیا پہلے آپ مومن نہیں ہو؟ اللہ پھر کہہ رہے ہیں ایمان لاؤ۔ فرمایا چاہے محمد تو مومن ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے بھی کہہ دیتا نا، سبحان اللہ، دل سے کہہ رہے ہو تو سبحان اللہ کہہ۔ سبحان اللہ، بلکہ ایک دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دل سے کہہ دے۔ نہیں دل کا نا روزہ لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے آمن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاؤ۔ حالانکہ یہ پہلے ایمان لا چکا ہے، پروردگار عالم تمہارا فرما رہے ہیں آمنوا، اندر سے مومن ہو جا، کیونکہ یہ تیرے ساتھ والا شاید تیرا کلمہ سن کے کہہ رہا ہے یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، فرمایا میں اللہ تجھے دل سے بھی دیکھ رہا ہوں، اور تو جانتا ہے ظاہر میں میں ہوں، باطن میں میں ہوں، بلکہ اللہ کا قرآن بار بار کہہ رہا ہے هو الأول والآخر هو الظاہر والباطن۔ فرمایا تم نے یہ بھی میرے محبوب سے سنا ہوگا کہ ان اللہ لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، فرمایا نہ میں اللہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہوں، اور نہ ہی میں اللہ تمہارے مال کو دیکھتا
یاد رکھنا یہ بندہ رنگ کو دیکھ رہا ہے، یہ بندہ ظاہر کو دیکھ رہا ہے، میں اللہ بندے کے باطن کو دیکھتا ہوں، اور میں یہ مال دیکھتا ہے، محمد کا رب بندے کے اعمال دیکھتا ہے۔ مجھے روزہ ہے کہ نہیں آپ کو نہیں پتا، آپ میں سے کس کو ہے مجھے نہیں پتا، پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ روزہ کا روزہ، یہ روزہ، یہ پورا کا پورا اندر کا ایمان بتا رہا، اور یہ بندے کو نہیں پتا چلتا، یہ مجھے پتا چلتا۔ اللہ فرما رہے ہیں تیرے روزے کا مجھے پتا چلتا ہے، اسی لیے جن عبادات کا دنیا بھی پتا رکھ دیتی ہے، پتا چل جاتا ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، سارے دیکھیں گے، حج پہ جائیں سارے لوگوں کو پتا ہوتا ہے، بندے حج کو ماشاءاللہ ڈھول بجا کے جاتے ہیں۔ میں ایک جگہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، عمرے پہ جا رہے تھے، خسرے ناچ رہے تھے، بلکہ پورے خاندان کو بلایا ہوا ہے، خیرات کی ہوئی ہے، عمرے پہ جا رہے تھے۔ بھائی جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں، اتنی دیکھے پکوانے کی کیا ضرورت؟ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو بندے بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندوں کو نہیں پتا ہوتا، صرف اللہ ہی دیکھتا ہو۔ اس لیے فرمایا جتنی عبادتوں کو لوگ بھی دیکھتے ہیں ان کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، اور یہ روزہ جس کو صرف میں دیکھتا ہوں، اس لیے اس کا بدلہ بھی میں خود عطا بلکہ فرمایا انا اجزا بھی، فرمایا انا اجزی بھی، ساتھ فرمایا انا اجزا بھی، بدلہ میں خود دوں گا۔ اور انہی لفظوں میں آگے فرمایا کہ روزے کا بدلہ میں خود ہو جاؤں گا۔ یہ اس پہ آپ نے غور نہیں کیا، مجھے بولیے کوئی بندہ کہہ دے نا، میرے طرف دیکھتا ہے، کوئی بندہ کہہ دے آج تو بات میں تیرا ہے نا ذہنی ماحول میں ایک عام انسان بھی کہہ دے نا، جاری لگاتے ہوئے کہہ دے میں تیرا، ہمارے سے جو کمال ہوگی یہ پورا پورا بندہ میرا ہے، اس بندے کے مقابلے میں کیا کہنا جس کو سبحان اللہ، واہ 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 سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو من بھائی جان اتار دیں، کوئی نہیں، قرآن سے شفا پا، ناراض بھی نہیں ہونا، ماحول ہے۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا آپ کی شکایت ہو جائے گی، آپ ماسک اتروا دیتے ہیں، میں نے کہا تیرے علاقے کا ڈاکٹر چڑھوا رہا ہے، میں اپنی مسجد میں اتروا رہا ہوں، فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، بزرگ وہ ہے یا میں، اتار دے اپنے پاس اللہ کے گھر میں، جہاں بھی اگر شفا نہیں ملے گی کہاں پاؤ گے؟ مانگو اپنے اللہ سے شفا، مانگیے، روزے سے بیٹھے ہو کرے دعا۔ یہ جو میڈیا نے سحر اگل دیا ہے، آپ حضرات کو اللہ کے گھروں سے دور لے جانے کا ذریعہ بن رہا ہے، ہو جائے دور، لیکن ہم تو کہتے رہیں گے آ جاؤ قریب، اونچی بولیے، اور جب آپ تھوڑا سا ذہن بنا کے آؤ گے نا تو پھر میرا تو فرض ہے کہ پیغام پہنچاؤں۔ کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا قرآن بول، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب، میری رحمت بھی تیرے قریب رہے گی، میں اللہ نے مغفرت کو بھی تیرے قریب کر دیا۔ اب یہ تو آخری دن گزر رہے ہیں، فرمایا ہے تم من النار، میں اللہ نے جہنم سے آزادی دے رکھے، اور میرا بندہ اگر بے اولاد ہے تو اولاد بھی تو مانگتا ہے، اگر بیمار ہے تو شفا بھی تو مانگتا ہے، یہ
عصمت ہے. آج ذرا اپنی زبان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے, کیونکہ یہ بھی تو میرے نبی کی ادا ہے. میں نے تو عادت میں دیا ہے, اور میں جاری ہوں الذین آمنوا, اے ایمان والو, فرمایا تیرے میرے رب نے میں نے دیکھا ہے جتنے بندے بھی تیرے قریب آتے ہیں نا, وہ کہہ رہا ہے پرے ہو جا, پرے ہو جا, تیرے جراثیم میرے اندر نہ آ جائیں. وہ کہہ رہا ہے قریب. سبحان اللہ. بندہ کہہ رہا ہے دور آ جا, اللہ کہہ رہا ہے ان رحمت اللہ قریب. سبحان اللہ. قریب ہو جا. ہم نے تو آپ تک پیغام پہنچانا ہے بھائی, تیرے گھر تک کا پیغام پہنچانا میرے ذمہ فرض نہیں. فاطمہ کے بابا کا ایک فرما تیری سماعتوں کی نظر کرنا میرا مطلب ہے. سبحان اللہ. کچھ بولیے. سبحان اللہ. تیرے گھر تک کا پیغام نہیں پہنچا سکتا جس نے ایک گلاس میں 2 بھائیوں کو نہیں پینے دیا. میں نے تو اس حکیم کا پیغام پہنچانا ہے جس نے ایک پیالے میں 70 کو پلایا. سبحان اللہ. جس نے اپنا لعاب اپنے غلاموں کو چٹایا ہے. سبحان اللہ. جس نے اپنے پاس بٹھا کے رب کا قرآن پڑھایا ہے. سبحان اللہ. میں نے تو کا پیغام دینا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں پہنچا پیغام ان لوگوں تک. اللہ کی رحمت قریب ہے, اور پروردگار عالم نے ایمان والوں کو کہا ہے سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں میرے مطلب ایک ہوئے, میں نے دیکھا ہے اب بہت سارے لوگ سینے سے لگانے سے کتراتے ہیں. سینے سے نہ لگنے دینا. وہ بھائی صحت مند بندہ ہے, سینے سے لگ جائے گا تو کیا ہو جائے گا, محرکہ کر مسافر ہاتھ. میں نے بڑی بڑی دکانوں میں دیکھا ہے ایمان والوں کی ہوائیں نکل گئی, صرف زبان سے سلام, ہاتھ سے نہیں. میں نے کہا کہاں گئے تیرے چلے, کہاں گئے تیرے سال, یہ کیا کہنا ہے سلام نہیں. تیرے میرے نبی کا فرمان ہے, یہ مسلمان ہے, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے, ہاتھ ہلا, ہاتھوں کے گناہ ختم, سینے سے لگا اندر کی میل ختم. تیری سناؤ کہ آنکھ کی سناؤ, میرے ذمہ کیسا پیغام پہنچانا ہے. وہ کہہ رہا ہے بندے نے کہا ہے نا ہٹ جائے. اللہ فرمایا تو یہ نہیں میرے لگن دینا تھا, میرے لیے لگ. سبحان اللہ. یہ اپنی طرف نہیں دیکھنے دیتا تو توبو اللہ, اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا. اور جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا بندہ, پھر چھوٹے چھوٹے بچے ماں کو کہہ رہے ہیں اماں اپنا دو ماں. سبحان اللہ. ان کی مائیں زندہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پچھلے جوان جب کا تھا 17 سال کی, یہ تقریروں ہوتی رہتی ہیں, ایک موضوع پہ بول ہی نہیں سکتے, کیا کریں, پورا ہی نہیں ہوتا, لیکن سنائیں گے اگلے جمعے, اس سے اگلے جمعے اس کا کریں گے. اماں کیوں رو رہی ہو؟ کوئی جوان ہوتا تو محمد کے قدموں میں بھی کھاتی, آقا کی آواز میں لمبائی کہتی. گھبرا دو. سبحان اللہ. اپنا مال اصل کے دروازہ ہے. سبحان اللہ. ہاں اچھی بولے. سبحان اللہ. ہمارا رمضان چاند نظر آیا تھا, ایڈی بوتل لے کے ڈاکٹر کو پہنچ گئی ہے, میرا بلڈ ہائی ہوتا ہے, روزہ چھوڑ دو. کیا جواب, روزہ شکایت کرے گا, کیا جواب دو گی؟
اللہ کے نبی نے اگر شکایت کر دی کیا جواب دو گے؟ قرآن کا 19واں پارہ سناؤ آپ کو. سبحان اللہ. فرمایا وقال الرسول یا ربی. سبحان اللہ. میری بات نہیں ہے، قرآن کی بات. فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اس نے تو کہہ دیا نا، اور آپ بھی بڑے خوش ہوتے ہیں. ربیع الاول میں آپ کو ایسی باتیں سناتے تو رہتی ہے. ہاں بڑے لوگ رہتے ہو جب کوئی ایسا جملہ بول دے گا ہوتا ہے نا، میں سنتا رہتا ہوں، دیکھتا بھی ہوں. پر یہ میرے سامنے یہ جملہ بولا ہے، پھر میں نے اسی نات کا اتنا کہہ رہے کو برات پہ لگ رہے تقریر سناتا ہے نماز. یہ برقع پہن کے نہ بیٹھا کرو، کپڑے ہٹا کے مردوں کی طرح بیٹھا کرو. یہ مقامات گھر میں نازل آپ سنایا کرو. نوجوان ہے، نوجوان کی نوجوان بیوی کا پہلے پردہ اتنا اوپر پہ یہاں تاشا تھا نہیں کھل کے بیٹھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑا ہے اور بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ، بڑے ہوتے ہیں. کبھی کبھی نا وہ اسی محکمے کا ایک بندہ مجھے کہنے لگا اچھی خاصی تقریر کر لیتے ہو، کدھر پھنس گئے ہو ان دیوبندیوں میں، یہ تو خوش کسے لوگ ہیں، کیا دیتے ہیں؟ ادھر آؤ، ایک ایک تقریر پہ 50,000 دیں گے. آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا مولوی لالچی ہوتے ہیں. ممبر میں بیٹھا ہوں، الحمدللہ مولوی ہے، دان ضمیر ہے، بے ضمیر نہیں. زندگی میں 3 مرتبہ دعوت ملی ہے، اتنے لاکھوں دیں گے. اور میں نے اسی جگہ سپیکروں میں کہا ہے رکھے اپنے ہاں، ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں اندر والا زمین زندہ ہے. اونچی اونچی بولیے. اتنے 1000 دیں گے ہر تقریب نہیں ہے. کیوں؟ وہ تم نے بول رہے ہیں، بول رہا ہے، آپ کو بھی سنا دوں میں ایسے جملوں پہ خوش ہوتے، لیکن میں نہیں خوش ہوا. کہنے لگا ساموں کی در قبر داہے قبر جانے نبی اٹھی نا، مزہ لگ جائے بھائی. روزے ایسا نہیں رکھے قبر جانے نبی جانے، قرآن دے نیڑے ایسا نہیں لگے قبر جانے نبی جانے. ہاں رمضان میں شراب میں پیتا رہا، قبر جانے نبی جانے. میں نے اسی نام کا ہاتھ پکڑ کے کرسی پہ رکھا اور پھر اوپر میں نے اپنا بازو رکھا، غور سے دبایا، بٹھایا. میں نے کہا میں نے بھی سنی ہے، اب میری بھی سن. اب جب میں نے سنائی نا، میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے اور اس شاعری مجھے راستہ میں پڑا ہے. اب سنیے فاطمہ کا بابا کیا کہہ رہا ہے. سنا ہو میں مجرم ہوں، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ کسی اور کو نہیں. کہتے ہیں نا مادر ملت دختر قوم، میں ان کی بات نہیں کر رہا، محمد کی بیٹی کی بات کر رہا ہوں. کون ہے فاطمہ جس پہ عرشوں سے سلام آیا کرتے تھے، جن کے دروازوں پہ فرشتے پانی کیا کرتے تھے، جن کو سیدہ کہوں، طیبہ کہوں، طاہرہ کہوں، طاہرہ کہوں، زاہدہ کہوں، راکعہ کہوں یا ساجدہ کہوں، کافی تو
تو یہی ہے کہ نبی کا بولا ہوا جملہ ہی کہہ دوں کہ فاطمہ تمہیں محمد کے دل کا ٹکڑا ہے، دل کے ٹکڑے کو کہا جا رہا ہے فاطمہ جی ابا۔ فرمایا قبر کا خیال رکھنا، قبر میں یہ نہیں دیکھا جائے گا تو محمد کی بیٹی، ابھی اسی کہہ لو قبر میں یہ نہیں دیکھا جائے گا تو محمد کی بیٹی ہے۔ کیا دیکھا جائے گا؟ فرمایا یہ دیکھا جائے گا کہ تیرے اعمال کیسے، وہ خوش ہے جو مرضی کر غصہ جائے گا نہیں نہیں نہیں۔ ہاں اگر ایمانی حرارت ہے تو بچے کہہ رہے ہیں اما تھاپڑا ماں پھر شادیاں جوانی کرے، ماں بڑے کو سینے سے لگا کے پوچھ رہی ہے کیا کرو گے؟ اما تو تھاپڑا تھا مار، سونے دے قدم تا بھیج، پھر دیکھیں میدان میں اتر کے کفر دے چکے میں چھوڑیں گے۔ ماں تھاپڑا مارے، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے جو 10 سال کا تھا اس کو منظور کر دیا، جو 8 سال کا تھا اس کو کہا جا رہا ہے واپس جاؤ، ابھی اپنی اماں کی خدمت کرو، آپ چھوٹے ہو، آپ چھوٹے ہو، کیا کرو گے ادھر؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں ہمارے دیش کو چھوڑتا ہوں، دیکھ کافی میرا تھوڑا جہاں چھوٹا ہے، میں جو واپس جاؤں کہ ماں مکی جواب دے میرا میرے بران نبی کی نظرہ میں قبول کر دے کہ میرے سے ہی کمی ہے، میں نبی نے قبول کیوں نہیں دیتا؟ ایک دن مبارک کے ساتھ ایک بڑے رہا ہے چالو لڑا کے نبی سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سنا اس میدان میں کیا طاقتیں چلتی ہیں، اس وہاں کب کام ہے، وہاں کو یا اندر کی جو طاقت ہے وہ کام آتی ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں لڑا کے دیکھو، ہمیں کشتی کرا لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ دے، اگلا جملہ بولو، سبحان اللہ، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے نا اس طرح میں سختی نہ دیں، پیار نہ پٹھانا رات نہ بھی کریں۔ ہاں یہ دیکھیں بھائی بھائی نے ہاتھ ڈالا نا، چھوٹا بھائی بڑے کو کہہ رہا ہے نہیں دیکھا دنیا کے عشق میں وہ آنکھیں ڈرتے ہوئے میں نہیں دیکھا، لیکن محمد کی عزت اور محمد کے ناموس کے لیے جشن فرح نے بھی پہلی مرتبہ آنکھ ڈرتے ہوئے دیکھی کہ چھوٹے نے بڑے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہا سبحان اللہ، وہ تو قبول ہو ہی نہیں ہے کہ اگر تیرے دھام ڈال میں اونچا ہونا۔ سبحان اللہ، ہاتھ میں ہاتھ دیا نا چھوٹے نے جھٹکا، بڑا نیچے چھوٹا اوپر، یا رسول اللہ آئے میرے قبل۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے اس کے سینے سے چھوٹے کو اتارا اور ساتھ کہا میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، یہ جو تم نے آنکھ لڑائی ہے نا اس کے مصطفیٰ میں یہ میں دیکھ رہا تھا اور میرا رب بھی مجھے بتا رہا، دونوں کو قبول اور پھر میری قدرت کا تماشا دیکھ دیکھا میں سامنے۔ یہ دونوں پوچھ رہے ہیں چاچا ابو جہل کہہ رہے سبحان اللہ، ان کو بولو سبحان اللہ، جاگو بھائی، بڑا خود توڑو گے تو جاگو گے، آخری جو میں سن لو آج، پتہ نہیں اندر زندگی ہو کے نہ ہر تناسب کے نام نہیں ہو رہے، شاید 3 سے طریقے کے نام نہیں۔ جاگو، سونا تو ہے ہی، جاگنا ہے تو جاگ لو، افلاک کے سایہ تلے، افلاک کے سایہ تلے
حشر تک سونا پڑے گا خواب کے ساتھ. سبحان ابو جہل کہاں ہے؟ تو سچی آکھنا ہے وہ چاچا دس کیڑا ہے تو کی آکھنا ہے وہ تو وڈیرا ہے تے اساں کوئی چھوٹے ہیں. سبحان اللہ. ایمان کے اونچے نا ایمان کے. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. سبحان اللہ. آخری جملہ میری تقریر کا اور کرنا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا. آپ بھی تو میرے مہمان ہیں. ایک جملہ آپ کی نظر ہی کر یہ کبیر والا سے آئے ہیں جمعہ پر. اس کا ابا اور میں کلاس فیلو بھی ہیں بلکہ وہ میرا شاگرد بھی ہیں. اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. ان کے تایا جی تھے قاری عبد الخالق صاحب میرے کلاس فیلو تھے. ہم نے اکٹھے قرآن مجید حفظ کیا تھا. اللہ کو پیارے ہو گئے. یہ ان کے بھتیجے ہیں کبیر والا سے آئے. یہ ہے محمد. تو یہ تو ہماری محبت ہے نا. میں وہ محبت سنا ادھر کیا کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اسجدوا وارکعوا واعبدوا. ہمیں کہا جا رہا ہے توبہ کرو عبادت کرو توجہ کرنا سجدے کرو رکوع کرو پھر غور ہے عبادت کرو. اور یہ لوگ اتنے اہم تھے تو خود قرآن اعلان کر رہا ہے. سبحان اللہ. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا ان اللہ اشترى اس سے آگے یہی آیت فرمایا الطائبون العابدون الحامدون السائحون. یہاں کا جو کہا جا رہا ہے توبہ کرو ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے. فرمایا یہاں کہا جا رہا ہے عبادت کرو. وہاں اعلان کیا جا رہا ہے العابدون الحامدون السائحون. ہمیں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. وہاں اعلان ہو رہا ہے توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے روزے رکھنے والے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے والحافظون لحدود اللہ. ہمیں کہا جا رہا ہے اللہ کی حدود کی حفاظت کرو. ان کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ وہ پوری زندگی اللہ کے دین کی حفاظت کرتے رہے. کسی پہ انشاءاللہ ایسا جو میں بات کریں گے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. ترجمہ اگر کی عید ہوئی تو پھر یہ باتیں نہیں یہ پھر ادھار رکھیے اس سے اگلی جماعت. اور اگر ہم سب کی سنی گئی سنا ہے مانگ نہیں ہے جمعرات کوئی کہہ دو آمین. ٹھیک ہے 29 روزے ہو جائیں گے جمعرات کو عید ہو جائے گی. 30 ہونے چاہیے. چلو پھر جو آپ کے دل میں ہے جو آپ کے دل میں اللہ قبول کرے. آمین. وہ تم سے کہہ رہے ہو 30 یا 10 سے کہہ رہے ہو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو وہ اگر آپ کے دل میں 29 ہے تو 29 کی ہو جائے 30 ہے 30 کی ہو جائے. تو کہتے ہیں ہمارا ماحول کہتا ہے 2 جمعے 2 خطبے مل جائیں نا عذاب آ جاتا ہے. اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے
دو خطبے مل جائے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب پتہ نہیں آپ کی مانی کیا لیکن مانی ہوئی مانے کے ہوئی جو عرض پڑھنے کا قرآن کہہ رہا ہے یا محمد عربی کی زبان ہے مدرس فرمان یا جو نبی کی باتیں صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے ہم آپ تک وہی پہنچائیں گے. اللہ کرے یہی پہنچاتے پہنچاتے قرآن سناتے سناتے زندگی گزر جائے قرآن ہی میں زندگی گزر جائے. ہمارے بازار والے دوست اہل محلہ یا قرب و جمار والے سب حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج چاند کی 24 ہے کل ہفتہ 25 اتوار 26 اتوار انشاءاللہ رات کو ختم قرآن کی محفل ہوگی یہاں. الحمدللہ میں نے خود قرآن سنایا ہے 30 سال اور الحمدللہ دعویٰ نہیں کرا سناتا ہوں. انشاءاللہ اتوار کو ختم قرآن کی محفل ہوگی اور آنے والے دوستوں کے لیے ہمارے خاص دوستوں نے ضیافت کا اہتمام بھی کیا ہے. ہوتا ہے ہمارے اشتہاروں میں ہوتا ہے لنگر کا وسیع تر انتظام ہوگا لیکن میں اتنا ہی کہوں گا آپ کے لیے ضیافت کا اہتمام ہوگا. انشاءاللہ اپنی ہمت اور سب کے مطابق آپ کی مہمان نوازی کریں گے آپ کا منہ میٹھا کروائیں گے. تو آپ بھی انشاءاللہ ختم قرآن پہ ہمیں بھی مبارک کا لفظ بول کے منہ میٹھا کرواؤ گے. یہی مبارک کا لفظ یہ بھی بڑا میٹھا ہے جس سے یہ بولا جائے اس سے کبھی پوچھئے اس لفظ میں اتنا وکاس ہے کہ سنتے ہی کانوں میں بھی رس کھول دیتا ہے اور یہی جملہ یہی لفظ اندر سے بھی بندے کو میٹھا کرتے ہیں. لیکن صرف ادھر سے نہ تو ہم بھی آپ کو مبارکباد دیں گے. آپ نے قرآن سنا ہے آدھا پونا جتنا بھی تو آپ بھی ہمیں مبارک دیں گے کہ الحمدللہ پورا کا پورا سنایا ہے. تو تشریف ہے کہ انشاءاللہ تقریب میں کچھ محفل میں تشریف لائیے. اللہ کے اخبارات برسیں گے اللہ کی رحمتیں برسیں گی اللہ کے قرآن کی چند باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ. بات میں اللہ پاک ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور وہ حاضری دینے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم آج جمعۃ الوداع ہے دعا فرما لیں. 30 روزے ہوں پھر بھی یہ آج جمعۃ الوداع ہے. دعا کر لیں جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ سب کی بخشش فرمائے اور جو آج جا رہے ہوں ان کے نصیبوں کا تو کیا کہنا. سبحان اللہ آپ سے جمعے کو جنازے اٹھ رہے ہیں اللہ پاک ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تمام عالم کے قبرستانوں پر رحمت فرمائے اور یہ جو جن حالات سے ہم دو چار ہیں جن حالات سے ہم دو چار ہیں اللہ ان حالات کو اپنی مہربانی اور اپنی کرم نوازی سے صحیح فرمائے. میرا تاجر دکاندار بہت تنگ ہے دعا کرے یہ حالات صحیح سمجھ پہ آ جائے ہمارے تاجر کی تجارت میں برکت آ جائے رزق میں برکت آ جائے ہماری محنتوں کی برکت آ جائے. حالات کو ہم کس طرح پہلے تھے اللہ کے احوال سے وہی آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.